آج کا ملک ایک اور تان والا ملک ہے. تان پاکستان افغانستان. لیکن ہم نے کچھ عرصہ پہلے وہ جو رشین بیلٹ کے تان والے ملک ہیں ان کا ذکر کیا تھا. تو آج بھی ہم نے جس ملک کا انتخاب کیا ہے وہ بھی اسی بیلٹ میں سے ہے اور وہ ملک ہے قازقستان. قازاق لوگوں کی سرزمین. قازاق جو ہے وہ بیسیکلی جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے آزاد اور خود مختار خانہ بدوش. اور یہ جو قوم ہے قازاق یہ اس سرزمین پر بستی ہے جس کا نام ہے قازقستان. قازقستان وسطی ایشیا کا ایک اسلامی ملک ہے اور ملک کا سرکاری نام ہے جمہوریہ قازقستان. اور یہاں پر جو بلحاظ رقبہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. 9ویں نمبر پر آتا ہے بڑے ملکوں میں یہ. اور اس کے علاوہ اس کا رقبہ ہے 27,24,900 مربع کلومیٹر. رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. جی بالکل. تو یہ بہت بڑا رقبہ ہے لیکن لوگ کم ہیں تو اس وجہ سے پاپولیشن کم ہے وہاں پر. بالکل. تو لینڈ زیادہ ہے لوگ کم ہیں. 18.3 ملین سے زائد آبادی پر مشتمل یہ ملک ہے. آبادی کے لحاظ سے 62ویں نمبر پر آتا ہے یہ دنیا میں. اور دنیا کا سب سے بڑا خشکی سے محصور یہ ملک تاریخی طور پر خانہ بدوشوں کا ملک رہا ہے. اور اس ملک کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں ہے جبکہ جنوب میں کچھ علاقے یورپ میں بھی واقع ہیں. قازقستان کے شمال میں روس ہے, مشرق میں چین ہے, جنوب مشرق میں کرغستان ہے اور جنوب میں ازبکستان, ترکمانستان اور جنوب مغرب میں بحیرہ قزوین ہے. یعنی کہ کیسپین سی جس کو کہتے ہیں. اور کیسپین سی کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بحیرہ قزوین ہوتا ہے جس کو ہم کیسپین سی بھی کہتے ہیں, کیسپین سی دراصل ایک جھیل ہے. یہ سمندر نہیں ہے. اس کو لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں جھیل کو. کیا اس کا نام اس نے خود رکھا ہوگا کنفیوز کیا کیسپین سی. ہاں کیسپین سی. اچھا اس کو کیسپین سی کیوں قرار دیا گیا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی جھیل. ٹھیک ہے. لیکن اس کو کیسپین سی اس لیے قرار دیا گیا کہ جب رومی آئے تھے اور انہوں نے جب یہاں پر حملہ کیا اور حملے کے بعد انہوں نے یہاں پر حکومت بنانی چاہی تو انہوں نے یہاں کا پانی چکھا اور پانی جو تھا وہ نمکین تھا. تو ان کو لگا کہ یہ تو بھئی سمندر ہے تو اس کو کہہ دو بھئی کیسپین سی بحیرہ قزوین. تو یہ حالانکہ دراصل یہ جھیل ہے اور سب سے بڑی جھیل ہے. اور اسی لیے بھی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی ہے. ہاں اور پھر نمکین بھی ہے, بڑی بھی ہے. بالکل. تو یہ سمندر اس لیے لوگ کہتے ہیں اس کو. تو اس کی حرکتیں ایسی ہیں نا جس کی وجہ سے اس کا نام یہ رکھا ہے. مطلب لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. لوگ تو یہ اگر کہہ بھی دیا یار سمندر کو جھیل اور جھیل کو سمندر, کیا بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, برا نہ مان جائے بس. اچھا ملک کی آمدنی کی بات کریں اگر ہم تو سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ تیل اور گیس کی صنعت ہے. قازقستان معدنی وسائل کے حساب سے بالکل مالا مال ملک ہے. اور نور سلطان جس کا پہلا نام آستانہ تھا یہ ملک کا دارالحکومت ہے. نور سلطان ایسا لگتا ہے کسی بندے کا نام ہے. بندے ہی کا نام ہے نور سلطان. یہ نظربییو جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ناظرین ہم نے بھی آپ کو ایک خبر سنائی تھی. وہ جو ہے اس ملک کے صدر رہے ہیں اور جب سے یہ ملک سوویت یونین سے الگ ہوا یعنی کہ جب انہوں نے آزادی پائی اس وقت سے لے کر اب تک یعنی کہ مارچ 2019 تک نور سلطان نظربییو جو ہیں وہی یہاں کے صدر رہے. خود انہوں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا مارچ میں اور اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ینگ لیڈرشپ نمایاں ہو, ابھرے ملک میں اور آ کر اقتدار سنبھالے. تو انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی. لیکن جو اہم معاملات اگر ہم کہیں گے ڈیفنس کے اسٹریٹیجک معاملات تو وہ فی الحال ابھی بھی انہی کے پاس ہیں. بالکل. لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ینگ لیڈرشپ, نئی لیڈرشپ جو ہے وہ ابھرے. لیکن یہ اچھا ہے کہ اپنے نام پہ دارالحکومت کا نام رکھ لو. اس حساب سے ہمارے ملک میں اگر امپلیمنٹ ہو تو پھر تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ہمارے وزیر اعظم کے صدر کے نام پہ دارالحکومت ہوگا. نہیں پھر ہم شہر کر دیں گے نا. ہر شہر جو ہے وہ کسی صدر کسی کے نام پہ لگا وزیر اعظم سے منسلک کرنا ہے. تو نور سلطان کا پہلا نام جو ہے وہ آستانہ تھا. یہ ملک کا دارالحکومت ہے. اس سے پہلے الماتے قازقستان کا دارالحکومت تھا. الماتے جو ہے وہ قازقستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور لفظ الماتے کا مطلب ہے سیبوں کی سرزمین. یہاں پر سیب بہت زیادہ اگتے ہیں. سیبوں کے حوالے سے یہاں پر محققین کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے سیب اسی علاقے میں اگے تھے, وہیں پر کاشت کیے گئے تھے, تو اس وجہ سے اس کا نام سیبوں کی سرزمین ہے. قازقستان جو ہے اس کی وسیع و عریض سرزمین بہت زیادہ متنوع ہے. اس میں گھاس کے میدان ہیں, قطبی جنگلات ہیں, برف پوش پہاڑ ہیں, بہت زیادہ وہاں پر الگ الگ قسم کے آپ کو جو ہے وہ لینڈسکیپ ملیں گے. صحرا وہاں پر ہیں, دریائی میدان بھی ہیں. اور اگر ہم بات کریں اس کی آبادی کی تو ایک جو مربع کلومیٹر ہے اس کے اندر صرف 6 افراد ہیں. اتنا بڑا ملک ہے لیکن آبادی اس حساب سے اتنی کم ہے. تو یہ اس کی ایک بڑی خاص بات ہے. اور ایک اور اس کی بڑی خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر سمندر نہ ہونے کے باوجود قازقستان کی اپنی نیوی فورس ہے. نیوی ہے ان کی اپنی. وہ کیا مفت کی تنخواہ لے رہی ہے؟ وہ دیکھیں
اب تینوں سرحدیں جو ہے، تینوں جو میڈیمز ہیں جہاں پر ایک ریاست کو حفاظت کی ضرورت ہے، آسمان ہو گیا جس کو کہ ہم فضائیہ کہتے ہیں، دوسری جو ہے وہ بری فوج ہوتی ہے، اور تیسری جو ہوتی ہے وہ بحری ہوتی ہے. بحری یہاں پر کوئی سمندر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی نیول فورس جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور بڑی کمال ہے. ویسے اس کے بارے میں لوگ تعریف بھی کرتے ہیں کہ اچھی ہے، وہ عجیب سی ہے. ہاں لیکن میرا خیال ہے وہ مزید جو ان کے ملک کے آس پاس جو زمینیں ہیں ان کو قبضہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھا سمندر بھی آ جائے ان کے قبضے میں. کیا ہوتا ہے. اچھا اگر ہم تاریخی طور پر بات کریں تو تاریخی طور پر یہ وسط ایشیا کا علاقہ جو ہے وہ ایران کے زیر نگی رہا. 16ویں صدی تک یہاں کے لوگ 3 قبیلوں کی صورت میں منظم تھے. ان قبیلوں کو مقامی جو زبان ہے اس میں جز کہتے ہیں، جز. اچھا 18ویں صدی میں پھر روسیوں نے قازقستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں 19ویں صدی کے وسط تک پورا قازقستان روس کا حصہ بن چکا تھا. پھر قازقستان نے 16 دسمبر 1991 کو سوویت اتحاد سے اپنی آزادی کا اعلان کیا. اور یہ جو ریاست ہے یہ سوویت اتحاد سے الگ ہونے والی آخری ریاست ہے. اس سے پہلے ساری آزاد ہو چکی تھی. بالکل. تو یہ آخری ریاست تھی جو کہ آزاد ہوئی تھی. اچھا سوویت دور کے جو رہنما تھے نور سلطان، وہ ملک کے صدر بنے آزادی سے لے کر اس وقت تک جب تک یہ ریٹائر نہیں ہوئی. جنہوں نے مارچ میں اپنا جو ہے وہ صدارت چھوڑی تو اس وقت تک یہ سپریم لیڈر. آج خود ریٹائرمنٹ انہوں نے لی. ہاں آج خود انہوں نے نوٹس لیا، اپنا ہی نوٹس لیا اور خود ہی اپنے آپ کو ریٹائر کر دیا. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم اور بات کریں کچھ اس کے دلچسپ حوالے سے تو قازقستان میں دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی جو خلا میں راکٹ بھیجنے کی سہولت ہوتی ہے وہ موجود ہے، جو 1950 میں روس نے بنائی تھی. اسپیس لانچ فیسلٹی اس کو کہتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ انگریزی میں اسپیس لانچ فیسلٹی کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں خلا میں جہاز چھوڑنے کی جو فیسلٹی ہے، یا جو فیسلٹی کو اردو میں آپ فیسلٹی کو اردو میں کہیں گے سہولت. فضا میں جہاز بھیجنے کی سہولت یا وہاں کا انتظام یہ وہاں پر موجود ہے، جو کہ روس نے بنایا تھا وہاں پر، اور وہ فیسلٹی آج بھی موجود ہے اور بہت بڑی ہے وہ. تو ایک تو یہ بڑی وہاں کی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کے علاوہ قازقستان دنیا کے ان 4 ممالک میں شامل ہے جو کہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے رضاکارانہ طور پر دستبردار ہوئے. قازقستان کے علاوہ یوکرین ہے، بیلاروس ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے جنہوں نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے رضاکارانہ دستبرداری کا اعلان کیا. امن پسند معاشرہ چاہتے ہیں وہ، اور امن پسند دنیا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا ایک موقف ہے کہ ہونا چاہیے. ساری دنیا کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ساری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا اگر ہم اسلامی تاریخ کی بات کریں تو قازقستان میں اسلام 8ویں صدی میں عربوں کی جو وسط ایشیا میں آمد ہوئی اس کے ساتھ آیا تھا. 12ویں صدی میں صوفی بزرگ تھے خواجہ احمد یساوی، ان کا مزار 1379 میں تیمور لنگ نے وہاں پر تعمیر کروایا تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جسے یونیسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ جو ہے اس کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. اور یہ مزار تیمور کے دور کی جو تعمیرات ہیں ان میں سے ایک بہترین تعمیر تھی، اور آج بھی یہ وہاں پر عمارت موجود ہے. اس کے علاوہ قازقستان میں 131 نسلوں کے لوگ رہتے ہیں، اور 131 نسلیں ایک ساتھ مل کر رہ رہی ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. بہت سارے لوگوں کو اس میں سیکھنے کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اب ان نسلوں میں قازاق ہیں، روسی ہیں، جرمن، ترک، منگول یہ سب شامل ہیں. اور اس طرح یہ جو ملک ہے دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پر بہت زیادہ نسلوں کے لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ اس ملک کی بہت خاص بات ہے. اچھا مشرق اور مغرب کے درمیان جو قدیم تجارتی گزرگاہ ہے شارع ریشم، وہ بھی قازقستان سے سلک روڈ، یعنی سلک روڈ، بالکل یہ بھی قازقستان سے گزرتی ہے. اور دنیا کی سب سے بلند چمنی جس کا نام ہے GRES-2 پاور اسٹیشن، یہ 419 میٹر سے زیادہ بلند ہے. یہ بھی قازقستان کا ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے ایکیبستوز، وہاں پر واقع ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. گھڑ سواری جو ہے نا، یعنی کہ جو رائڈنگ ہوتی ہے، ہارس رائڈنگ، وہ بھی انہوں نے ہی پہلی بار اس کا آغاز کیا تھا. ارے واہ، انہوں نے گھوڑوں کو ٹیم کیا ہوگا اور ان کو جو ہے صدا کر. بالکل. اور پہلی بار پالتو جانور کے طور پر گھوڑا اگر کہیں رکھا گیا تو وہ بھی یہی ملک ہے، یہیں کے لوگوں نے اس کو پالتو جانور کے طور پر بھی رکھا اور پھر اس کی گھڑ سواری بھی کی، اور یہی نے جو ہے اس چیز کا یہیں سے آغاز ہوا. اچھا جب ہی یہ لوگ گھوڑے کا گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس علاقے میں گھوڑے کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، اور گھوڑوں پر جو ہے وہ شکار کے لیے بھی گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے. وہاں پر بازوں کے ذریعے جو شکار ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. اور یہ ویڈیو آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ باز کو چھوڑا گیا شکار کے لیے. اور اچھا گھوڑے کے شکار کے لیے یہ کیا کر رہا ہے بھائی، جا کر دیکھ. اس کے اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، ڈرون ہوگا نا. ہاں جو یہ دیکھیں، یہ گھوڑا نہیں پکڑا اس نے. ہاں نہیں، یہ اس نے اپنا شکار کیا نا، اپنے لیے جو شکار کیا. لیکن بالکل یہ دیکھیں، یہ زبردست بہت ہی اعلیٰ قسم کی ویڈیو ہے یہ، اور ایسی ویڈیوز دکھانے میں جو ہے وہ مزہ آ جاتا ہے. اچھا جی
घोड़ा जो है वो उसका एक खमीर शुदा दूध होता है जो कि इस मुल्क का कौमी मशरूब है। अच्छा जी, बस घोड़ों से बड़ा ताल्लुक इंटरेस्टिंग है। चीज है। जी, अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ भी वहाँ पर खाई जाती है जो कि मेहमानों को बड़े फ़ख्र से पेश की जाती है। काज़ाकिस्तान के देहातों में मेहमानों को भेड़ का सर उबाल कर बड़ी खूबसूरत प्लेट में खाने के लिए दिया जाता है। और तो इसमें तो रिवायती तौर पर बड़ा मतलब करते हैं पाकिस्तान में भी हाँ? कहीं कहीं वहाँ पर जो है बड़ा एजाज समझते हैं लोग कि किस यहाँ पर गिलगित की साइड पर होता है। अच्छा, पाकिस्तान वहाँ में पर तो बड़ा एजाज समझा जाता है कि भाई हमें वो जो भेड़ का सर दिया गया है। हाँ। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर एजाज की बात नहीं है, यहाँ पर जब हम कुर्बानी करते हैं खास तौर पर, तो जब हम उठा के ना उनका सर जो है वो साइड में रख साइड देते में हैं, रख वो देते हैं। बिल्कुल ही डिवैल्यूड किस्म की एक एंटिटी होती है हमारे लिए। तो बहरहाल जी, ये हो गया काज़ाकिस्तान।